अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, सोशियोलॉजी की डेफिनेशन और इसका नेचर जानने के बाद हम इसका ओरिजिन जानने की कोशिश करेंगे कि ये सब्जेक्ट आया कहाँ से, कैसे डेवलप हुआ। ठीक है जी। ये सब्जेक्ट कोई बहुत ज्यादा पुराना नहीं है, तकरीबन 17 to 18 सेंचुरी में इसका बाकायदा आगाज हुआ। नो डाउट सोशियोलॉजी यानी सोसाइटी को स्टडी करना ह्यूमंस का हमेशा से मौजू हो सकता है, लेकिन बाकायदा एक डिसिप्लिन के तौर पर, एक इंडिपेंडेंट डिसिप्लिन के तौर पर ये 18 सेंचुरी में बाकायदा इंट्रोड्यूस हुआ। ठीक है जी। बल्कि ये टर्म सोशियोलॉजी है 1838 में ऑगस्ट कॉम्टे ने पहली मर्तबा यूज की थी। इससे पहले एक टर्म सोशियो फिजिक्स के नाम से इस्तेमाल की जाती थी, जो 18 सेंचुरी में इस्तेमाल की गई थी। 19 सेंचुरी में यानी 1838 में बाकायदा सोशियोलॉजी की टर्म यूज की थी ऑगस्ट कॉम्टे ने। तो इसकी जो बिगिनिंग है या इसकी जो डेवलपमेंट है वो बहुत ज्यादा पुरानी नहीं है, एक इंडिपेंडेंट डिसिप्लिन के तौर पर। 4-5 मेजर जो कॉजेज गिनवाए जा सकते हैं इसकी ओरिजिन के हवाले से, जहां से बाकायदा एक नॉलेज के तौर पर ये स्टार्ट हुआ। उनमें नंबर 1 है इंटेलेक्चुअल रेवोल्यूशन। यूरोप इसका दोबारा अरूज 14वीं-15वीं सदी में आया। इससे पहले रोमन्स के दौर में जब क्रिश्चियनिटी का अरूज था, हजरत ईसा की आमद के बाद क्रिश्चियनिटी का जब अरूज आया तो यूरोप के एक अरूज का दौर समझा जाता है। इसके बाद शदीद किस्म का जवाल आया, कोई डेवलपमेंट नहीं हुई, ना लोगों की ना इन मुल्कों की, सिर्फ ना कोई नॉलेज की डेवलपमेंट हुई। सिर्फ क्लर्जी या चर्च का राज था और उनके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट चलती थी और तमाम फैसले इसके मुताबिक रहते थे। लोग जो बहुत खस्ता हाल थे, इन जनरल सूरत हाल बहुत खराब थी। तो कोई 10-12 सदियां हम उन्हें डार्क एजेस के तौर पे गिन सकते हैं, जिनमें बहुत शदीद बुरे हालात थे यूरोप के इन जनरली। तो 14-15 सेंचुरी के करीब एक रेनेसेंस का दौर कहा जाता है, रीबर्थ ऑफ यूरोप का, निशाते सानिया यूरोप की दूसरी जिंदगी, जिसमें यूरोप दोबारा से तरक्की की तरफ बढ़ा। तो इसमें जिंदगी की हर फील्ड में इन्होंने नए नए सफर किए, ट्रेड्स की एशिया के साथ, अफ्रीका के साथ। ठीक है जी। तो हर नई नई चीजें इजाद की, नॉलेज की मुख्तलिफ ब्रांचेस पर काम करना शुरू किया। तो इसे रेनेसेंस का दौर कहते हैं। इसी दौरान एक मूवमेंट है जिसे हम, जो इटली से स्टार्ट हुई, रोम से स्टार्ट हुई, एनलाइटनमेंट मूवमेंट। इसमें रोसो जैसे लोग या जॉन डेवी या इस तरह के लोग जो मेनली शामिल हैं, जिन्होंने नॉलेज के हवाले से काम किया कि नॉलेज हासिल करना चाहिए हर चीज का, वो चाहे पॉलिटिक्स है, रिलीजन है, इंडस्ट्री है, साइकोलॉजी है, फिलोसफी है, मैथ है, तो हर चीज का नॉलेज हासिल करना चाहिए। तो ऑब्वियसली जब ये मूवमेंट चली तो लोगों ने हर चीज को स्टडी करने की कोशिश की, चीजों को लॉजिकली रैशनली स्टडी करने की कोशिश की, क्योंकि एक रैशनल थिंकिंग और साइंटिफिक थिंकिंग का दौर इसमें आगाज हुआ। तो इसी वजह से एक इस तरफ भी तवज्जो गई कि सोसाइटी किस तरीके से काम करती है या बनती है, इसको भी लॉजिकली स्टडी किया जाए, रैशनली स्टडी किया जाए। तो एक वजह तो हम ये कह सकते हैं कि इंटेलेक्चुअल जो रेवोल्यूशन आया, लोगों ने हर चीज को स्टडी करने की कोशिश की, हर चीज को समझने की कोशिश की, हर चीज की डिटेल जानने की कोशिश की, हर नॉलेज की ब्रांच पर काम किया। इसी वजह से सोशियोलॉजी की एक सब्जेक्ट के तौर पर इंट्रोड्यूस हुआ कि लोगों का ध्यान जब सोसाइटी की तरफ गया या सोशल लाइफ की तरफ गया तो इसको भी रैशनली और एम्पिरिकली स्टडी करने की कोशिश की जाने लगी। ठीक है जी। ये इनडायरेक्ट कॉज कही जा सकती है। अगर डायरेक्ट कॉजेज की तरफ आए तो उसमें इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन यूरोप में 17वीं-18वीं सदी में, अगर प्रिसाइजली कहा जाए तो 1760 से 1820 के दरमियान तकरीबन। ठीक है जी। एक रेवोल्यूशन आया, एक जिद्दत आई मशीनरी में, इंडस्ट्री में। लोगों ने एग्रीकल्चर को छोड़कर प्रोडक्शन की साइड पर चले गए, मैकेनिकल चीजें बनना शुरू हो गई, नई नई मशीनरियां, इसमें स्टीम इंजन आ गए, बिजली बनना शुरू हो गई कोयले से, पानी से। ठीक है जी। नित नई मशीनरियां इजाद हुई। तो लोगों ने चीजों की प्रोडक्शन, इसमें खास तौर पर टेक्सटाइल, जो पहले सिर्फ वीविंग की जाती थी बड़ी मुश्किल से, उसके लिए जदीद इलेक्ट्रिकल मशीनें आ गई और कपड़ा बनाना बहुत ही आसान हो गया और बहुत बड़ी मिकदार में बनने लगा और उन्होंने पूरी दुनिया पर उसकी ट्रेड की। तो लोगों ने इन जनरल जो है वो उनका जो पेशा, जो पहले एग्रीकल्चर हुआ करता था, यूरोप का एनवायरनमेंट या जो क्लाइमेट है वो उतना फिजिबल नहीं है एग्रीकल्चर के हवाले से, तो उसमें उतनी सक्सेस भी नहीं थी। लेकिन जब इंडस्ट्री की तरफ आया, जब क्योंकि नॉलेज पर काम हुआ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इन तमाम नॉलेज की ब्रांच पर काम हुआ, तो इंडस्ट्री को बड़ा बूस्ट मिला और पूरी की पूरी यूरोपियन जो सोसाइटी है
وہ انڈسٹریلائز ہو گئی, انڈسٹریل ریولوشن آ گیا, ہر چیز کے لیے مشینیں بننے لگی, نئی نئی مشینیں جو آج کے دور میں دیکھ رہے ہیں. اس کا آغاز باقاعدہ جو ہے وہ 1760 سے 1820 کے درمیان تقریباً یورپ کا ہر ملک اور ہر بندہ اس کام کی طرف آ گیا, ایگریکلچر کو مینلی چھوڑ کر. اور اس کی وجہ سے ہوا کیا کہ ایگریکلچر آبویسلی لوکل ایریاز یا رورل ایریاز یا دیہاتی علاقوں میں ہوتا ہے, تو انڈسٹریلائزیشن جو وہ اربن ایریاز میں ہوتی ہے, شہری علاقوں میں ہوتی ہے. تو لوگ دیہاتوں کو چھوڑ کر سٹیز کی طرف آ گئے. تو پہلے تو سٹیز کا سسٹم ذرا سادہ ہوتا تھا, لوگ اسی اعتبار سے ہوتے تھے, ریسورسز کے اعتبار سے. لیکن پھر سٹیز بہت زیادہ کنجسٹڈ ہو گئی, لوگ بہت زیادہ آ گئے, اوور کراؤڈنگ ہو گئی. ٹھیک ہے جی, اوور کراؤڈنگ کی وجہ سے پھر نت نئے مسائل آئے. ان مسائل کے حل کے لیے پھر لوگوں نے ڈفرینٹلی سوچنا شروع کیا. جو سوشل اسٹیٹک سسٹم چل رہا تھا وہ سوشل ڈائنامک سسٹم ہو گیا. پرانے جو طور طریقے تھے وہ کام نہیں کر رہے تھے. جس طریقے کا پرانا کلچر تھا, ریلیجن تھا, فلسفی تھی, فیملی سسٹم تھا, وہ سب کام نہیں کر رہا تھا. تو پھر نئے سسٹم آنے لگے. ٹھیک ہے جی, تو اس وجہ سے سوسائٹی میں جو چینجز آ رہی تھی ان کی وجہ سے سوسائٹی کو اسٹڈی کرنا, ان چینجز کو, ان پرابلمس کو اسٹڈی کرنا اور ان کا سولوشن نکالنا ایک لازمی مسئلہ بن گیا ہوا تھا. اس وجہ سے پھر سوسائٹی, اس کے پرابلمس, ٹھیک ہے جی, اس کے سسٹمز, ان میں چینجز, یہ سب جو ہے ایک سبجیکٹ میٹر کے طور پر خود بخود ہی سامنے آ گیا. ٹھیک ہے جی, تو انڈسٹریل ریولوشن جو ہے وہ ایک بہت بڑی وجہ کہی جا سکتی ہے سوشیولوجی کے نالج کی, کیونکہ سوسائٹی میں جو چینجز آ رہی تھی ان کی وجہ سے سوسائٹی پر توجہ گئی اور سوسائٹی کو ڈسکس کرنا یا اسٹڈی کرنا ایک موضوع بحث بن گیا. ٹھیک ہے جی, اس کی اگر میں انڈسٹریل ریولوشن کی وجہ سے ایک پریسائزلی ایک جو میجر جو 3-4 لوگ ہیں سوشیولوجی کے حوالے سے, اس میں سے ایک کارل مارکس ہے جس کا تعلق جرمنی سے تھا. اس نے یہ مارکسزم یا جو کمیونزم کی تھیوری ہے یہ پیش کی تھی, جو آج کل اس کی ایک شکل چائنا یا رشیا میں چل رہی ہے. ٹھیک ہے جی, ہمارے ملکوں میں کیپٹلزم یا زیادہ تر دنیا کے ملکوں میں کیپٹلزم کا سسٹم ہے, لیکن مارکسزم یا کمیونزم کا سسٹم چائنا رشیا وغیرہ میں اس وقت چل رہا ہے. ٹھیک ہے جی, تو اس نے دیکھا کہ انڈسٹریل ریولوشن کی وجہ سے لوگ جو پروڈکشن کے لیے ریسورسز تو چند لوگوں کے پاس تھے, وہ فیکٹری لگاتے تھے اور ورکر سے کام لیتے تھے. لوگ کام کرنے کے لیے دیہاتوں سے شہروں کی طرف آ گئے تھے. تو وہ امیر لوگ یا فیکٹری مالکان جو تھے وہ بہت زیادہ کام لینے لگ گئے ورکر سے, اور ان کو پے بہت تھوڑا کرنے لگ گئے, کیونکہ کمپٹیشن بہت زیادہ تھا, ہر کوئی شہروں میں آ گیا کام کے لیے. تو پھر اتنے ریسورسز تو نہیں تھے, تو اور ایک موقع بھی تھا ایک امپلائر کے پاس کہ وہ ایکسپلائٹ کر سکتا تھا. تو اس کی وجہ سے اپر کلاس اور لوور کلاس مختلف کلاسز بن گئی. ٹھیک ہے جی, جو پہلے ایک لیول سے سسٹم چلتا تھا, اب کلاسز بن گئی. ایک بہت پاورفل تھی, ایک بہت کمزور تھی, اور ان کے آپس میں چپکلش شروع ہو گئی. ٹھیک ہے جی, اس کی وجہ سے سوشل چینجز آنا شروع ہو گئی. تو پریسائزلی انڈسٹریل ریولوشن سوسائٹی کی طرف توجہ دلانے میں یا سوشیولوجی کے نالج کو اوریجنیٹ کرنے میں ایک بڑا فیکٹر بن کے سامنے آیا. تیسرے نمبر پہ ایک جو امپورٹنٹ فیکٹر جسے ہم بیان کر سکتے ہیں سوشیولوجی کے اوریجن کے حوالے سے یا اس کی بگننگ کے حوالے سے, وہ فرینچ ریولوشن ہے. ریسنٹ ہیومن ہسٹری میں جو ایک بہت بڑی تبدیلی آئی یا ایک بہت بڑا ایک واقعہ, وہ فرینچ ریولوشن کی شکل میں آیا. فرینچ ریولوشن فرانس کا جو مونارکی یا ملوکیت یا بادشاہت کا نظام تھا بڑا سٹیبل چل رہا تھا. تقریباً 400-500 سال سے وہاں ایک خاص خاندان جو تھا وہ حکومت کر رہا تھا. لیکن پھر اچانک 1789 میں 1799 میں ایک بہت بڑی تبدیلی آئی اس کے سسٹم میں. لوگ اس پرانے سسٹم سے شدید تنگ آ گئے. ٹھیک ہے جی, اور انہوں نے بغاوت کر دی اپنے بادشاہت یا اس پرانے سسٹم کے اگینسٹ. اس کی وجہ سے سوسائٹی میں بہت ساری تبدیلیاں آئیں. تو ان کو اسٹڈی کرنا کہ یہ اچانک یہ بغاوت والا ایلیمنٹ کیسے آ گیا. مثال کے طور پر فرینچ ریولوشن سے پہلے کی صورتحال یہ تھی کہ کنگ لوئس دی 16 اس کی حکومت چل رہی تھی. تو انہوں نے جو غریب طبقہ تھا انڈسٹریل ریولوشن کی وجہ سے ان کو مزید دبا دیا. سارے کے سارے ریسورسز جو تھے وہ ایلیٹ کلاس کے پاس تھے. ووٹنگ کا حق صرف اس کے پاس تھا جو ٹیکس ادا کر سکتا ہے, ٹیکس وہی ادا کر سکتا ہے جس کے پاس پیسے ہوں, اور پیسے جو ان سے تھے وہ ایلیٹ کلاس کے پاس ہی ہوتے تھے. اسی لیے اور اسمبلی کے ممبرز بھی وہی بن سکتے تھے جو ووٹ دے سکتے تھے. تو غریب لوگ جو ان سے وہ پستے جا رہے تھے, تو ان کی حالت بہت شدید خراب ہو گئی تھی.
کھانے کے مطلب ان کی جو قیمتیں تھیں، عام کھانے پینے کی اشیاء جو ہیں وہ 65 سے 70% تک ان کی قیمتیں بڑھ گئی تھیں۔ تو اسی دور کی ایک بات ہے کہ جب وہ احتجاج کرنے والے جو لوگ تھے، ایک چھوٹا سا قافلہ تھا، وہ احتجاج کے لیے بادشاہ کے محل کی طرف چل پڑا تنگ آ کر۔ تو بادشاہ نے بڑے اسے رونت سے اس کو کچلنے کا حکم دے دیا، وہ فوج کو بھیجا کہ اس کو کچل دو۔ لیکن جب تک وہ قافلہ جو تھا وہ بادشاہ کے پیلس تک پہنچا، وہ بہت بڑا احتجاجی ایک وہ گروپ بن چکا تھا جس کو فوج کے ذریعے آسانی سے کچلنا ممکن نہیں رہا تھا۔ گو کہ بادشاہ نے کوشش کی تھی، لیکن پھر بھی یہ تحریک بڑھتی گئی اور پورے فرانس میں پھیل گئی۔ اور پھر جو غریب لوگ تھے، مزدور تھے، کسان تھے، انہوں نے پھر ایلیٹ کلاس کے جو ایرسٹوکریٹس تھے ان کو پھر قتل کرنا شروع کر دیا، ان کے وسائل پر قبضہ کرنا شروع کر دیا، سرکاری وسائل پر قبضہ کرنا شروع کر دیا۔ حالت اس لوگوں کی اس حد تک شدید بری تھی کہ لوگ احتجاج کے لیے ایک مرتبہ بادشاہ کے پیلس پہنچے تو کہا جاتا ہے کہ انہوں نے روٹی کی ڈیمانڈ کی کہ ہمیں روٹی چاہیے۔ تو بادشاہ کی ملکہ نے، کنگ لوئس XVI اس کی ملکہ نے، اس کے بارے میں ایک روایت ہے کہ اس نے کہا کہ اگر تمہارے پاس روٹی تم نہیں کھا سکتے تو تم کیک کھا کے پیٹ بھر لو۔ ایک تنزیہ یا تانے والی ایک ایسی بات کی جو اس سے روایت کی جاتی ہے کہ جی یہ کنگ لوئس کی بیوی نے احتجاج والے لوگوں کو مخاطب کر کے کہا، جس کی وجہ سے وہ مجمع اور زیادہ بپھر گیا اور وہ جو ایک احتجاجی سادہ سی تحریک تھی وہ ایک مسلح تحریک بن گئی اور انہوں نے پھر بغاوت کر دی اور بادشاہ اور فوج اور ایرسٹوکریٹس، ایلیٹ کلاس سب کے خلاف اعلان جنگ کر دیا، ہتھیار اٹھا لیے، ان کو قتل کرنا شروع کر دیا، وسائل پر قبضے کرنے شروع کر دیے۔ آخر انہوں نے 1799 میں یہ تحریک شروع ہوئی اور 1792 میں بادشاہ کنگ لوئس کو بھی قتل کر دیا۔ انہوں نے بلکہ 1792 میں انہوں نے بادشاہ کے خاتمے کا اعلان کر کے جمہوریت کا اعلان کر دیا، 1793 میں بادشاہ کو بھی قتل کر دیا۔ اور اس کے فوراً بعد بادشاہ کے بعد جو لوگ تھے انہوں نے موقع غنیمت جان کے جو قبضہ کیا حکومت پر، کہ جو بادشاہ کے ساتھ والے لوگ تھے، تو انہیں لگا کہ شاید بادشاہ چلا گیا تو ہم بڑی آسانی سے رول کریں گے اور سسٹم جو ہے لوگوں کو بہانے بازیوں سے ہم کس طریقے سے بہلا دیں گے۔ لیکن لوگوں نے ان سے خاص طور پہ بدلہ لیا بادشاہ کے بعد آنے والوں سے، اور 16,000 کے قریب جو لوگ تھے ان کو ڈائریکٹ قتل کر دیا۔ اس کے علاوہ 40,000 اور لوگ جو تھے اسی دور میں قتل کیے، اور آہستہ آہستہ پھر وہ 1799 سے جو تحریک شروع ہوئی 1799 میں ختم ہوئی، اور انہوں نے پھر ایک باقاعدہ اسمبلی بن گئی، جمہوریت کا اعلان ہو گیا، بادشاہت ختم ہو گئی، اور جو پرانا سارا سسٹم تھا، مذہبی جو لوگ تھے ان کے پاس ساری طاقت تھی، سارا پیسہ تھا، جو کلرجی تھی، جیسے آپ انڈیا میں مندر دیکھ لیں، دنیا کے جو امیر ترین لوگ ہیں وہ اتنے امیر نہیں جتنے انڈیا کے چند مندر ہیں، جتنے ان کو چڑھائے جاتے ہیں، وہ بہت تگڑے ہیں، بہت طاقتور ہیں۔ اور آج کل جیسے حالات وہاں چل رہے ہیں کورونا کی وجہ سے، وہ پھر بھی وہ ان پیسوں میں سے 1 روپیہ نکالنے کے لیے تیار نہیں ہے جو وہاں کے پنڈت اور وہ جو بھی ان کے وہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو اس طرح کی صورتحال میں عین ممکن ہے کہ کوئی ریولوشن یا انقلاب برپا ہو جائے، جیسا کہ فرانس میں ہو گیا تھا۔ تو پھر وہ جو مذہبی جو سسٹم پرانا چلتا آ رہا تھا اس کو بھی پھر سرے سے اڑا دیا گیا، اور اسی دور سے آج جو ہے یہ لبرلزم کا جو سسٹم چلا ہوا ہے، خاص طور پر فرانس اس کا وہ فلیگ بیرر ہے یا سب سے آگے ہے اس کام میں۔ تو لبرلزم کی جو ابتدا تھی وہ بھی تب سے سٹارٹ ہو گئی، ٹھیک ہے جی۔ تو مذہب بدل گیا، پالیٹکس بدل گئی، حکومت بدل گئی، سوسائٹی چینج ہو گئی، یہ ساری تبدیلیاں جو تھی وہ سوسائٹی کو اسٹڈی کرنے کی طرف توجہ مبذول کرواتی تھی، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد ہی ایک جو آگسٹ کامٹ ہے اس نے 1838 میں سوشیالوجی کی ٹرم یوز کی، اور ان جو انڈسٹریل ریولوشن اور فرینچ ریولوشن کے بعد کے جو حالات تھے لوگوں کے، سوسائٹی کے، ان کو اسٹڈی کرنے کے لیے، سائنٹیفکلی اسٹڈی کرنے کے حوالے سے ایک برانچ جو ہے باقاعدہ انٹروڈیوس کروائی کہ سوسائٹی کو بھی باقاعدہ اسٹڈی کیا جانا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ کچھ لوگ تو مائنر کازز میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ لائف ایکسپیکٹنسی ریٹ بڑھ گیا اور پاپولیشن بڑھ گئی، لوگوں کی جو زندہ رہنے کی ایک ہم اندازہ لگاتے ہیں کہ عام طور پر لوگوں کی زندگی کتنی ہوگی، اسے ہم لائف ایکسپیکٹنسی کہتے ہیں۔ تو جب جدید دور آیا تو نئی دوائیاں اور سب کچھ ہی آ گیا، اس کی وجہ سے عام طور پر جو لوگ 50 سال کی عمر میں انتقال کر جاتے تھے وہ 70-80 کی ایوریج پہ چلے گئے۔ تو اس وجہ سے آبادی بڑھ گئی، شہروں میں کراؤڈنگ بہت زیادہ ہو گئی، تو اس کی وجہ سے سوسائٹی میں بہت ساری چینجز آئیں، ڈیمانڈز بدل گئیں، سوسائٹیز کی نیڈز بدل گئیں،
उनके लिए जो सोल्यूशन था वो बदल गया, ठीक है जी। इस वजह से सोसाइटी, इसके स्ट्रक्चर, फंक्शन, स्टैटिक डायनामिक्स को स्टडी करना, सोशल इंस्टीट्यूशंस को स्टडी करना लाजमी हो गया। तो इसे भी हम इसकी ओरिजिन या बिगिनिंग पॉइंट्स में या एंटीसीडेंट्स में गिन सकते हैं, ठीक है जी। इसके अलावा जो प्योर साइंसेस थी या फिजिकल साइंसेस थी, फिजिकल साइंसेस जैसे केमिस्ट्री, फिजिक्स, उनमें कामयाबी, ये भी बहुत बड़ा एलिमेंट था सोशियोलॉजी के नॉलेज के स्टार्ट होने में। उनमें कामयाबी मिल रही थी, तो जब किसी ने सोसाइटी की स्टडी करने का नाम लिया तो इस तरफ भी तवज्जो गई कि इसे भी साइंटिफिकली स्टडी किया जाना चाहिए। सोसाइटी को कौन से रूल्स गवर्न कर रहे हैं, लोगों का जो ग्रुप्स हैं वो किस तरह बनते हैं, ये रिलीजियस ग्रुप्स, पॉलिटिकल ग्रुप्स, फैमिली सिस्टम्स, ठीक है जी, ये किस तरीके से बनते हैं, किस तरीके से फंक्शन करते हैं, इसके जो लॉज हैं उनको भी साइंटिफिकली स्टडी किया जाए, जैसे प्योर साइंसेज या फिजिकल साइंसेज के लॉज होते हैं, ठीक है जी। तो इसमें जो कामयाबी थी फिजिकल साइंसेज में कामयाबी, उसने भी सोशियोलॉजी के नॉलेज को बूस्ट दिया कि सोशियोलॉजी का नॉलेज जो है, सोसाइटी को स्टडी करने का जो नॉलेज है, उसको भी साइंटिफिकली स्टडी किया जाना चाहिए डिटेल के साथ। तो फिर इस हवाले से सोशियोलॉजी पे बहुत ज्यादा काम होना शुरू हो गया। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिसे हम सोशियोलॉजी के ओरिजिन के तौर पर या इसकी एंटीसीडेंट्स या बिगिनिंग के तौर पर बता सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम इसका स्कोप और इंपॉर्टेंस वगैरह को डिटेल से डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।